الله الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، اراکین رابطہ کمیٹی، مہمانان گرامی، محترم اسلم گورا صاحب، محترمہ صاحبہ اور ہماری بھابھی صاحبہ، معزز خواتین و حضرات، انجینئرز، طلبہ طالبات، اوورسیز میں جہاں جہاں یہ میری آواز سنی جا رہی ہے، ان سب لوگوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج باٹلنگ ہال لندن میں ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف شہید کی پہلی برسی کا اجتماع، انہیں خراج عقیدت، ان کی قربانیوں کو، ان کی جرت کو، ہمت کو خراج تحسین اور ان کی شہادت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ لندن میں 12 جنوری ہے، پاکستان میں 13 جنوری شروع ہو چکی ہے، اور دنیا بھر میں کہیں 13 جنوری شروع ہو چکی ہے اور کہیں 12 جنوری کی رات ہے یا شام ہے۔ اور ان کی شہادت کا دن 13 جنوری 2018 تاریخ شہادت 13 جنوری 2018۔ آج 2019 کا پہلا مہینہ ہے۔ 12-13 جنوری کی اس درمیانی شب ہم اپنے ایسے عظیم فلاسفر، استاد، ایک ایسا استاد جو صرف درس گاہوں میں تعلیمی اور کتابی علم ہی نہیں دیتا ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ذہن کے سوئے ہوئے خلیات و گوشوں کو بھی اپنی فکری گفتگو سے وہ آگاہ کرتا رہا، سوئے ہوئے خانوں، خلیوں، سوتوں کو کھولتا رہا۔ اسے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے نہ اس کے مرتبے کو دیکھا، نہ اس کی عمر کو دیکھا، نہ دنیا بھر میں جو اس کو اعزازات ملے اعلیٰ تعلیم کے، نہ ان کو دیکھا، نہ یہ دیکھا کہ لاکھوں طلباء کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے والا استاد ہے، عمر 73 سال ہے۔ اسے جس بے دردی اور شفافیت کے ساتھ
قتل کیا گیا اذیتیں دے کر پاکستان کی فوج نے. جیسا کہ کنوینر ڈاکٹر ندیم احسان نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اور علم کو ایک عالم کو جو علم بانٹتا تھا اس عالم کو قتل کر کے اس روشن خیال پروگریسو شخصیت کو قتل کر کے پاکستان کو فوج نے 13 جنوری 2018 کو ذبح کرنے کی بنیاد رکھ دی تھی، چھری پھیر دی تھی. اور جب تک جتنی جلدی اگر پروفیسر کے سفاک فوجی افسران و قاتلوں کو گرفتار کر کے سزا نہیں دی جاتی تو یقین رکھیے پاکستان کا قتل ہونا مقدر بن چکا ہے. مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب اس دنیا سے چلے گئے. ایسا لگتا ہے کہ ان کی آواز ابھی آتی ہوگی، یہاں سے آتی ہو، وہاں سے آتی ہو، ابھی ہمارے درمیان ہی کہیں چاروں طرف ہے. کیا شفیق استاد، مشفق، پیار اور انسانیت کا درس دینے والا انتہائی پروگریسو مائنڈڈ اعلیٰ تعلیم یافتہ طالب علموں کو اپنے بیٹوں بچوں کی طرح چاہنے والا، اس کو اس پاکستان کی سفاک فوج کے جرنیلوں افسران نے جس بے دردی سے قتل کیا ہے، تباہی اور بربادی کی بنیاد نہیں، اس کا آغاز اسی دن سے ہو گیا ہے اور پاکستان قتل ہوگا اگر انصاف نہیں ملا تو. قصور کیا تھا ان کا؟ کیا وہ قاتل تھے؟ کیا وہ ڈاکو تھے؟ کیا وہ چرس کا کاروبار کرتے تھے، منشیات کا کاروبار کرتے تھے، کوئی کالا سفید دھندا کرتے تھے؟ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے نظریات کو تمام تر حکومتی، ہر دور کے حکومتی مظالم کے آگے سرنڈر کیا، ہتھیار ڈالے؟ نہیں، بار بار جیلوں میں گئے، اذیتیں برداشت کی، مگر سر نہیں جھکایا، اپنے نظریے پر قائم رہے. اور جو اپنے نظریے سے انہوں نے اپنے بچپنے ہی میں ہوش سنبھالتے ہی جس نظریے کو اپنایا، آخری سانس تک اسی نظریے پہ کام کرتے رہے. اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ جتنی بھی بائیں بازو کی جماعتیں پاکستان میں موجود ہیں وہ سب کی سب جعلی ہیں، اگر کوئی بائیں بازو کی سرمایہ دارانہ، جاگیردارانہ، وڈیرانہ فوجی راج کے خلاف جمہوریت کی کوئی چاہنے والی بلا امتیاز رنگ و نسل، زبان و مذہب
خدمت کرنے والی جماعت ہے، پروگریسو نظریاتی جماعت ہے، اتحاد بین المسلمین ہی نہیں بلکہ اتحاد بین المذاہب کی داعی ہے، خیر خواہ ہے، تو وہ ایم کیو ایم ہے۔ بالآخر وہ ایم کیو ایم میں شامل ہو گئے، صرف مہاجروں کے حقوق کے حصول کے لیے نہیں بلکہ اسٹریٹ فارم سے جو متحدہ قومی موومنٹ کا تھا، وہ پنجاب کا دورہ کرنے والے تھے کچھ دنوں بعد، اپنے پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے۔ ان کا بلوچستان صوبہ سرحد جانے کا بھی پروگرام تھا، لیکن ظالم و سفاک فوج جس نے کراچی کو اجاڑ دیا ہے، تباہ کر دیا ہے 1947 سے لے کر آج تک، ایسی فوج جس نے 1857 سے لے کر پاکستان بننے تک سلطنت برطانیہ کی نوکری ملازمت نہیں غلامی کی، اور انقلابی حریت پسندوں کی مخبریاں کی، انہیں قتل کیا، ان کی نشاندہی کی، اور حریت پسند جنگ آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو تباہی اور بربادی کے دانے تک پہنچانے میں صف اول کا کردار ادا کیا۔ بدقسمتی سے پاکستان انہی کی جھولی میں آ کر گر پڑا۔ جو غدار ابن غدار ہو اور کسی ملک کی ریاست کا انتظام ان کے حوالے اگر ہو جائے یا وہ اپنی طاقت کے بل پر قبضہ کر لے تو وہاں انصاف کا نہیں ظلم کا ہی نظام جاری و ساری رہ سکتا ہے، جیسا کہ یزیدی دور حکومت میں تھا۔ اس وقت بھی حسینی قافلہ تھا، اور آج ظالمانہ دور میں بھی اس ملک کے یزیدیوں کے سامنے بھی حسین کا ماننے والا، حسین کے نقش قدم پر چلنے والا، اس کی عظمت کو سلام کرنے والا الطاف حسین، نقش حسینی، قدم حسینی، قربانی حسینی کے مشن پر چلتا ہوا ظالموں کے سامنے ملک کا واحد آدمی ہے جو آج تک کھڑا ہوا ہے۔ کس قسم کے، کس قماش کے، کس خمیر کے، کس جین کے بنے ہوئے یہ ظالم و سفاک فوجی ہے؟ میری آواز، میری تصویر پر پابندی پاکستان کی 47 سے لے کے آج تک 72 سالہ تاریخ میں میرے علاوہ کتنے لیڈرز ہیں جن کی تصویر، تحریر اور ان کے گھروں کو سیل کیا گیا ہو میرے علاوہ؟ میں نام سننا چاہوں گا، اوورسیز کے ساتھی بھی ہمارے ساتھیوں کو واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے پیغام دے سکتے ہیں۔ مجھے نام چاہیے، وہ کون سا لیڈر ہے پاکستان میں جس کے گھر کو تالا 2 سال سے لگایا ہوا ہو، جس کی تحریر اور تقریر پر پابندی؟ کوئی بھی نہیں۔ آئیے
संभालने के बाद से लेकर अपनी शहादत के दिन तक अज़्मो हौसले, मजबूत आसाब के मालिक होने, मजबूत किरदार के हामिल होने, अपने नजरिए पर कायम रहने का जो शऊर में कदम रखते हुए अहद किया था, उस पर कायम रहते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी, नजरिए का सौदा नहीं किया। उनकी कुर्बानी न सिर्फ ये कि मशले राह है तमाम दुनिया भर में रहने वाले प्रोग्रेसिव ख्यालात के हामिल, जमहूरियत के हामिल, फौजी जनता राज, सरमायादाराना, वडेराना, जागीरदाराना निजाम के खिलाफ जो लोग हैं, उनके लिए तो डॉक्टर साहब की कुर्बानियां, उनकी जिंदगी मशअले राह है। लेकिन साथ साथ उन गद्दाराने कौम, जिसकी कौम को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा था, जिनके बच्चों को गायब किया जा रहा था, जिनकी माँ बहनों की असमत दरिया की जा रही थी, जिनको गिरफ्तार करके झूठे इल्जामात में जेलों को भरा जा रहा था, उस पर मैंने रात तक कमेटी से कहा कि रेंजर्स के दफ्तर के सामने मुजाहरा करो और तुमने जो खिदमात की उसके एवज तुम्हें जो नाम मकाम मिला, अब कारकुनों को ही सिर्फ शहादत देने का हक नहीं है, बल्कि रहनुमाओं को भी मैदान अमल में जाना चाहिए। जब ये कहा तो वो इंतजार में थे कि कोई मौका मिले, और ये सब झूठ बोलते हैं, खुदा की कसम, ये सबको मालूम था कि मंजिल क्या है, मकसद क्या है, इनको सब मालूम था। फिक्री नशिस्तों में पूरी 40 साल जिंदगी में यही समझाया कि भूखा भी रहना पड़ेगा, फाके भी करना पड़ेंगे, टॉर्चर भी बर्दाश्त करना पड़ेगा और जाने भी देनी पड़ेंगी। ये दर्ज भी देते रहे, मगर इन पर जब आजमाइश का वक्त पड़ा तो एक बहाना बना लिया, जबकि मुर्दाबाद के नारे में ये सब शरीक थे, ये सब शामिल थे। लेकिन रात को इनको फौज ले जाती है, एक एक तमाचा भी मारती नहीं है कि वहीं इनके पेशाब निकल जाते हैं, क्योंकि हराम की कमाई इन लोगों के मुंह को लगती थी। तो डॉक्टर साहब की शहादत जहां रोशनी का सफर जारी रखने वालों के लिए मशअले राह है, वही इन गद्दारों के मुंह पर जिन्होंने बार बार कुरान मजीद पर हल्फ उठाया, हल्फ से गद्दारी करके, और 23 तारीख को अल्ताफ हुसैन से अलहदगी इख्तियार करके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया, सिर्फ अपनी जान बचाने की खातिर। इनके मुंह पर डॉक्टर साहब की शहादत एक जोरदार सन्नाटेदार तमाचा है तमाम गद्दाराने महाजर कौम पर। फारूक सत्तार से लेके आमिर खान से आफाक से लेके कमीना मुस्तफा कमाल अली, ये जितने गद्दारान हैं, इन सब के मुंह पे, उनके साथ देने वालों के मुंह पे तमाचा है।
یہ بے غیرت، انہیں شرم نہیں آئی ڈاکٹر صاحب کی شہادت کے بعد بھی کہ 73 سالہ بزرگ نے وفا نبھا دی، جان دے دی، نظریے پہ قربان ہو گیا، وفا کو توڑا نہیں، خود کو توڑ ڈالا، توڑوا ڈالا، خود کو، نظریے کو نہیں خیر آباد کہا، خود کو خیر آباد کروا لیا۔ میں نے تو صرف مردہ باد کہا تھا، میں مجرم ہو گیا۔ مردہ باد کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ظلم کی روش کو جاری رکھا گیا تو ایسا پاکستان، ناجائز گرفتاریاں، لوگوں کو لاپتہ کر کے، غریب مہاجر نوجوانوں کو، غریب بلوچوں کو، غریب پشتونوں کو، اور ان کو قتل کر کے، ان کو لاپتہ کر کے اگر یہی ظلم کو جاری رکھنا ہے تو ایسا ملک تباہ ہو جائے۔ مرد آباد کا مطلب یہ ہوتا ہے، مرد آباد کا مطلب تباہ کرنا، توڑنا نہیں ہوتا۔ لیکن ان ظالم و سفاک بے رحم فوجیوں نے تو ملک کو عملاً توڑا، پھر بھی وفادار۔ ہم نے تو صرف کہا تھا کہ مر جائے ایسا ملک، تو ہمارے گھر پہ تالا، اور فوجیوں نے تو ملک توڑ ڈالا، ہتھیار ڈال دیا۔ فوجیوں نے بھی اپنے حلف سے غداری کرتے ہوئے جان دینے کے بجائے انڈین فوج کی غلامی برداشت کر لی اور جان بچا لی، جان کی خاطر غلامی قبول کر لی، جان دینا گوارا نہیں کی، وہ پھر بھی وفادار رہے اور آج بھی مقدس گائے بنے ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ نہ، یعنی اس سے پاکستان کی مقدس فوج جس کو کہا جاتا ہے، اس سے لاکھ درجے بہتر سور کی ذات ہے۔ میں پھر وارن کر رہا ہوں پاکستان کی فوج کے لوگوں، تم نے بنگالیوں کو قتل کیا، تم بلوچوں کا قتل کر رہے ہو، تم پشتونوں کا قتل کر رہے ہو، تم سندھی جو چند ایک تھے قوم پرست سچے، انہیں غائب کر کے ان کا بھی قتل کر رہے ہو۔ باقی سندھی وڈیرے تو جس طرح انگریز سلطنت، جس طرح پنجابی جرنیل ویسٹ پنجاب کے فوجی انگریزی سلطنت برطانیہ کے فوج کے غلام بن گئے تھے، اس طرح سندھ کے وڈیرے، بلوچستان کے سردار اور خواتین صوبہ جس کو سرحد کہا جاتا تھا، آج خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، تو وہ تو آج اس غلاموں کی غلام فوج کے غلام بن گئے ہیں۔ یہ جاگیردار وڈیرے خان تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ بلوچ، مہاجر، اکبر سندھی، اکبر بلوچ اور انشاءاللہ پنجاب سے بھی اکبر پیدا ہوں گے، جو ہمارے ساتھ مل کے جی ایچ کیو کو، آپ پارا کو انشاءاللہ اس کے سامنے ایسا دھرنا دیں گے کہ یہ بھاگنا بھی چاہیں گے فوجی تو ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے، بلکہ عدالت، عالمی عدالت قائم کر کے پوری دنیا سے آئینی و قانونی و انسانی حقوق کی انجمنوں کے ماہرین کو بلا کے ان پر مقدمہ چلا کر سر عام انہیں سزا دیں گے۔ جو مر گئے ہیں انہیں بھی منہ پر بھی مقدمہ چلے گا، ان کی قبروں کو کھود کر ان کی لاشوں کی ہڈیوں کو نکال کر لٹکایا جائے گا۔
شرم پہ غیرت. انہیں مرد آباد کے معنی نہیں معلوم. مرد آباد کا مطلب توڑنا نہیں ہوتا ہے، جس طرح زندہ باد کا مطلب زندہ کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ دعا ہوتی ہے کہ خوش رہو، زندہ رہو، مردہ باد مردہ ہو جاؤ. یہ کہا تھا، کیا نہیں تھا، کیا نہیں تھا. یہ کہا تھا مردہ ہو جائے ایسا پاکستان جہاں ظلم کا اور دورہ ہو، انسان کو جینے کا حق نہ ہو، کسی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہ ہو. یہ فوج کے افسران، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو یا غفورہ ہو، ISPR کا نجی ٹیلی ویژنز کو انٹرویو دے رہا ہے اور وہ باجوہ صنعت کاروں سے مل رہا ہے. کیا وہ وزیر خزانہ ہے یا ملک کی چیف آف آرمی کا چیف آف آرمی اسٹاف ہے؟ وہ یہ اس کا کام ہے صنعت کاروں سے ملنا. یہ غفورے کا کام ہے کہ نجی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دینا. پوری دنیا میں ہم بھی رہ رہے ہیں. مجھے 27 سال ہو گئے جلاوطنی میں. میں نے تو یہاں برطانیہ میں کبھی نہیں دیکھا کسی فوجی جرنیل کو صنعت کاروں سے ملتے ہوئے یا نجی ٹیلی ویژنوں کو انٹرویو دیتے ہوئے. میں نے تو نہیں دیکھا. آپ لوگوں نے دیکھا ہے کیا؟ مجھے امید ہے ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف شہید کا لہو رنگ لائے گا. شہید انقلاب ڈاکٹر عمران فاروق کا لہو رنگ لائے گا. اور ایک اور شہید وبا سید علی رضا بھی شہید کے خون کا اور تمام سرپرست شہیدوں کے خون کا لہو رنگ لائے گا، رنگ لائے گا، رنگ لائے گا انشاءاللہ. میں بہت کچھ کہتا لیکن حال بھی خالی کرنا ہے. میں خصوصاً ٹیک ٹیلی ویژن کے سربراہ، مینیجنگ ڈائریکٹر اور آبی صاحبہ کو ڈائریکٹ کینیڈا سے اس پروگرام میں تشریف لانے پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہنے کے بعد ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دعاؤں کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ بھائی، ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ مرتے دم تک. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر حسن ظفر عارف شہید کا لہو قبول اس طرح کر کے ملک میں سرخ انقلاب آ جائے اور خون بہانے والوں کو بہا کر لے جائے. استاد کیا ہوتا ہے یہ فوجی جاہل کیا جانے. ٹیچر کیا ہوتا ہے یہ فوجی جاہل نوکر انگریزوں کے یہ کیا جانے. میں کہتا ہوں پاکستان کی بڑی اور چھوٹی سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور ان کے لیڈران خدا کے واسطے بہت مال کما لیا. اگر اب ملک سے اور عوام سے سچے ہو تو جانے دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر تم میں غیرت یعنی کسی مائی کے لال میں صحافی میں چند صحافیوں کو چھوڑ کر چند اینکر پرسنز کو چھوڑ کر میجورٹی کی بات کرتا ہوں. اتنے قلم فروش ضمیر فروش ہو گئے ہیں کہ ڈاکٹر حسن ظفر عارف شہید کی شہادت پر انہوں نے خبر نشر نہیں کی. اس کے بعد پروگراموں کو انہوں نے نہیں ہونے دیا اور آج برسی کے موقع پر بھی ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف شہید کی پہلی برسی
खबर टेलीविजन पर नहीं दी गई। ऐसे एंकर पर्सन जो फौज की शान में कसीदे पढ़ते हैं, ये कलम फरोश है, जमीर फरोश है और दिफाई तज्जिया निगार। इनकी मिसाल कोठे के नीचे खड़े हुए टोपी टेढ़ी ओढ़े हुए दल्लों की मानिंद है। ये फौजी दल्ले हैं जो तज्जिया निगार बन के टीवी पे आते हैं। मैं और सब्र करके बात कर रहा हूं। मुझे गुज़िश्ता कई दिनों से मैसेज आ रहे हैं जिन्होंने 2 सालों में मुझे फोन नहीं किया कि भाई आप अपनी तकरीरों में नरमी पैदा करें। वो मेरे लोगों की लाशों का अंबार लगाते रहे, बलोचों को कि इज्तिमाई बलोचों की इज्तिमाई कब्रें बनवाते रहे, गरीब बलोचों को इज्तिमाई तौर पे मारते रहे, मुहाजिरों को मारते रहे, पश्तूनों को मारते रहे, गायब करते रहे। और मैं आवाज नीचे कर लूं, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं की जब तक मेरी सांसें चल रही है। अल्लाह से दुआ है कि मेरा हौसला आज़म यही रखना है। बारी ये ताला अपने सीख पाक के साथ और जिन जिन लोगों ने मनफी रिपोर्टिंग की है उनसे भी कानून और आईन के मुताबिक वक्त आने पर हिसाब लिया जाएगा। जिंदा रहे तो वन के, वरना हम उनकी भी औलाद से बदला लेंगे। कानून और आईन के मुताबिक उनके बाप का हर्जाना वसूल करेंगे। अगर ये मुसलमानों का मुल्क है तो यहां कसास और दीद का भी कानून है। हम कसास के मुताबिक, दीद के मुताबिक भी लेंगे। लेकिन अगर हमारी हुकूमत आई तो वो इंसानों का मुल्क होगा, मुसलमानों का मुल्क नहीं होगा। वो पाकिस्तानियों का मुल्क होगा, वो सिर्फ मुसलमानों का मुल्क नहीं होगा, वो कादियानियों का भी मुल्क होगा, ईसाइयों का भी मुल्क होगा, शियाओं का भी होगा, सुन्नियों का भी होगा, देवबंदियों का भी होगा। अगर ये वो हिंदुओं का, सिखों का, हत्ता के कोई भी मजहब का हो, बराबर का शहरी होगा पाकिस्तान में, बराबर के हुकूक होंगे। कोई अकलियती नशिस्तें वगैरह नहीं होंगी। अगर हुकूमत हमारे हाथ में आई तो फिर यानी अगर हमने, बलोचों ने, पश्तूनों ने आजादी हासिल कर ली, इनकलाबी पंजाबियों ने हासिल कर ली, तो मैं यही कहूंगा कि अपने यहां ऐसा निजाम लाना जहां मजहब की बुनियाद पर या जेंडर की बुनियाद पर काबिलियत का तराजू न रख के तोला जाए, बल्कि काबिलियत, सलाहियत, तालीम, किरदार, अतवार, इनको रख के तोला जाए। उसका मजहब, मसलक, दीन, ईमान भी क्यों ना हो। क्यों कि ना मुझे किसी से सर्टिफिकेट चाहिए जन्नत और दोज़ख का, और ना कोई उल्लू का पट्टा दोज़ख और जन्नत का सर्टिफिकेट दे सकता है। ये अख्तियार सिर्फ अल्लाह का है, कुदरत का है। जहां आज 13 जनवरी हो चुकी है वहां, और जहां होने वाली है वहां 13 जनवरी को सब प्रोफेसर हसन जफर आरिफ शहीद की याद में ताज़ियती इज्तिमाअत, उनको खराजे अकीदत, उनको सलूट, उनकी कुर्बानियों को, उनकी वफा को, उनके डटे रहने को सलूट करें। और जो अपनी शहादत के बाद दूसरी तरफ सन्नाटेदार तमाचा इन गद्दारों पे लगाया है, गद्दारों याद रखो
تم کو چھوڑا نہیں جائے گا. دنیا کے کسی کونے میں ہوگے وہاں سے لا کر قانون آئین نیشنل انٹرنیشنل قوانین کے تحت تمہارا حساب کتاب ہوگا ہوگا ہوگا. ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کے نقش قدم پر ہر ساتھی کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ناخون کھچ رہے ہیں، جسم کو پلاس سے نوچا جا رہا ہے، CIA MI سینٹر فوج کے اس میں بال کھینچے جا رہے ہیں، درد سے کروا رہے ہیں، مگر وہ کہہ رہے صاف دو، لیکن کہتے ہیں نہیں، صاف تو الطاف کا جب اعلان کر دیا تو بس اسی کا رہے گا، جان بھی وہی وفا میں جائے گی اور جانتے دی. اللہ ان کی شہادت کو قبول کرے. اور ہے جو الطاف حسین کے ساتھ چلے، میں کیونکہ موجود ہے تو صرف ان کی موجودگی میں نہیں، اسلم گورا صاحب کی موجودگی میں نہیں، بلکہ جس طرح یہ انسانیت کے فروغ کے لیے ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، مظلوموں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں ان کا ٹیلی ویژن، میں ان کو بھی سلام تحسین پیش کرتا ہوں. آپ تمام حاضرین محفل کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ ہال کو خالی کرنا ہے، ورنہ میں اور زیادہ باتیں کرتا. یہ ادھار رہی، اور جس طرح کراچی کو اجاڑا جا رہا ہے اور جو غدار اجڑوا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو سب کو وقت آئے گا قانون کے مطابق جو اجاڑ رہے ہیں، لوگوں کا کاروبار، دکانیں، مکانات گرا رہے ہیں، انہی مزدوروں، انہی جن کے گھر ٹوٹے ہیں، جن کی دکانیں ٹوٹی ہیں، انہی کے ذریعے ان کی عدالت میں، عوامی عدالت میں ان توڑنے والوں کو پیش کیا جائے گا. ان کے گھروں کو ان سے کہا جائے گا اسی طرح مسمار کر دو، اور انہیں کیمپوں میں رکھ کر مقدمہ چلایا جائے گا. غداروں پر، غداروں پر، غداروں پر، غداروں پر، غداروں پر، غداروں پر شہید بے وفا ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کی شہادت کو